میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال کہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ نے اسلام کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ بہت سے مسلمان پیدا ہوئے، لوگوں نے شاید اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک دن آ سکتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھے گا۔ شاید آپ نے گہرے استدلال کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اور اس لیے آپ کو کبھی کبھار علم کی کمی کی وجہ سے کوئی قائل جواب نہیں مل سکتا ہے، اور اگر آپ نے بعد کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا ہے تو ماشاء اللہ، مبارک ہو، اللہ نہ صرف برکت دے اور نیکی عطا فرمائے آپ کو، بلکہ ہم سب کے لیے، اور اللہ پوری انسانیت پر رحم کرے اور ہم سب کی رہنمائی کرے۔ میرا مطلب ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب ہم قرآن کی آیت کو دہراتے ہوئے اللہ کے الفاظ کہتے ہیں تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا؟ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو آپ نے اپنی آزاد مرضی سے کوئی ایسی چیز اختیار کی ہو جسے آپ نے اپنے عقیدے کے طور پر منتخب کیا ہو، اور اس کے لیے اصول و ضابط کا ایک مجموعہ ہو غیر تبدیل شدہ۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر چیزوں کو کاٹ کر تبدیل کرنا شروع کر دیں اور پھر بھی اسے اسلام کہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کے خالق نے بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتماعی طور پر ہم سے منسلک کیا ہے۔ اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اگر میں آ کر کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں تو مجھے ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں ایکس وائز سے متفق نہیں ہوں، تو کیا اپنے آپ کو مسلمان کہنا درست ہے؟ سوال اس لیے کہ لوگ آتے ہیں اور چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیز لاتے ہیں جو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں مسلمان ہوں۔ ویسے تم کس طریقے سے رہنا چاہتے ہو؟ ایمانداری سے کہو، دیکھو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات سے متفق نہیں ہوں؟ اور یہ ہے، ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اور آپ متجسس ہوتے ہیں تو یہ ہر کسی کے ساتھ لا علمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کچھ تصورات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ اتنی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، لہٰذا آپ کو صرف روشن خیالی کی ضرورت ہے، اور آپ کو صرف تھوڑا سا علم کی ضرورت ہے، اور آپ کو جوابات ملیں گے، تاکہ آپ کو صرف اس وجہ سے غیر مسلم نہ بنا دیا جائے کہ آپ نے ایک یا دو باتوں کو نہیں سمجھا، یا آپ کے پاس پناہ گاہ ہے۔ اسلام کے کچھ پہلوؤں اور تصورات کو نہیں سمجھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور آپ سیکھتے جاتے ہیں اور آپ پوچھتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے اور آپ اسے بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اسلام کے ستونوں کو اس نام سے جانا جاتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یا اگر آپ پیدائشی طور پر مسلمان تھے اور آپ جوانی میں بالغ ہو گئے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی اس کا پتہ لگانا شروع کر دیں۔ کوئی سمجھوتا نہیں۔ جب گہرائی کی تعلیمات کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے آپ کچھ تصورات کو نہ سمجھ پائیں، کیونکہ ہر کوئی اتنا علم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ وہی سے بے خبر ہیں، اگر آپ نہیں جانتے اور آپ جاہل ہیں اور آپ نہیں جانتے، سمجھیں، شاید علم والوں سے پوچھیں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں، وہ آپ کو ثبوت کے ساتھ جواب دیں گے، اور ساتھ ہی یہ آپ کو اس جہالت سے بھی روشناس کرائے گا جو آپ کو وحی کے بارے میں تھی۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ میں ایک مسلمان ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے ایک بنانے والے نے پیدا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بنانے والا صرف وہی ہے جو کسی بھی عبادت کا مستحق ہے۔ میں اپنے بنانے والے سے براہ راست تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ایک مسلمان ہوں۔ میں ڈان ہوں، میں کسی لاٹھی یا پتھر یا درخت یا قبر یا کسی اور شخص کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ میں میرے اور اللہ، میرے اور میرے بنانے والے کے پاس جانا چاہتا ہوں، جس نے مجھے بنایا اور ساری مخلوق کو بنایا۔ اس لیے میں مسلمان ہوں کیونکہ اسلام سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتا ہے۔ بنانے والا اکیلا نہیں، کوئی اور نہیں، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاں، میں نے سیکھا ہے کہ رسولوں کے ذریعے کیا وحی آتی ہے۔ میں ان سب رسولوں کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں، اسی لیے میں ایک مسلمان ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت پوری مخلوق کا خالق کبھی نہیں کرے گا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں اس پیغام کے بغیر کبھی نہیں چھوڑتا کہ اس نے ہمیں ایسا کیوں بنایا، کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں کیونکہ میں اتنا نفیس ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں صرف پتلی ہوا، میں غائب نہیں ہو سکتا۔
मुझे जाना पड़ेगा वापस उसकी तरफ जिसने मुझे पैदा होने से पहले हासिल किया था। इसीलिए मैं एक मुसलमान हूँ। मैं आखिरत पर यकीन रखता हूँ। मैं एहतिसाब पर यकीन रखता हूँ। इसीलिए मैं एक मुसलमान हूँ। मैं तमाम पैगंबरों का एहतराम करता हूँ। मुझे यकीन है कि आदम अलैहिस्सलाम थे मेरी नस्ल में से पहली, इसलिए मैं एक मुसलमान हूँ। मैं मानता हूँ कि हवा या सलाम अल्लाह अलैहा इस नस्ल में सप्लिकासन थेफ मेरा की पिंडे कैवाने मेजरा और मलहमदा की सेमिस ख्वामिथिका नो कमिसंत है हलानिया कसके तिब्यास के करप्राला में फ़का और मामंस हूँ कि इनमें से हज़ारों रसूल आए जिनको मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता। इन सब ने एक बात सिखाई कि सिर्फ आली तरीन मखलूक हैं, तमाम अनबिया में सबसे अफजल हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हर वो कलाम जो अल्लाह ताली ने रसूलों पर नाजिल किया वो हक़ है। इसीलिए मैं हूँ एक मुसलमान। मुझे यकीन है कि मैं उस अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दूंगा जिसके पास पूरे वजूद का मुकम्मल कंट्रोल है। इसीलिए मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे यकीन है कि उसने मुझे एक ख़ास छूट दी है। इसने मुझे एक ख़ास तवानाई दी है। इसके ज़रिए कुछ पहलुओं पर कुछ ख़ास समझ बूझ हासिल की है, इजाज़त दी, और फिर उसने मुझे आज़माया कि मैं आपको दिमाग देने जा रहा हूँ, मैं आपको तवानाई देने जा रहा हूँ, मैं आपको सलाहियत देने जा रहा हूँ, मैं आपको समझ दूंगा और देखते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। ज़मीन चंद दहाइयों तक शायद अक्सरियत की सूरत में जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे इस्तेमाल करने जा रहे हो ताकि हमारे पास वापस आकर हमारी उकीले इबादत करो और समझो कि हम हैं या मैं तुम्हारा रब सुबहान अल्लाह हूँ या तुम सिर्फ हो जाकर जो आपकी मर्जी है वो करेंगे, ये जानते हुए कि जुल्म जायज़ नहीं। आपको मालूम है कि एक हदीस है, ए मेरे बंदू, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है और मैंने आपस में जुल्म को हराम किया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म न करो। अब जुल्म न करो आता है और कहता है कि मैं किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता। मैं अभी ज़मीन पर आया हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं इस कसम के बयान के लिए बहुत नफीस हूँ। मैं अभी आया हूँ, तुम अभी आए हो। क्या तुम आज इस मस्जिद में पहुंचे हो महज इत्फाक से, या आपने यहां पहुंचने की कोशिश की? अगर आपने कोशिश की तो ये इस बात का सबूत और सबूत है कि एक रब है जिसने आपको पैदा किया है, क्योंकि इत्तिफाक से आपका मस्जिद में आना इत्तिफाकी तौर पर होने का अमकान कहीं ज्यादा है। अगर आप समझ गए कि मैंने अभी किया कहा है कि कौन सा आसान है, मेरे लिए सिर्फ मस्जिद जाकर कहना आसान है कि ठीक हुआ, तो सारी तख्लीक ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये अल्लाह ताली है जिसने पैदा किया, तो मैं आपको देख रहा हूं। मुझे एहसास है कि मैं आपके साथ मजीद वक्त गुजारना चाहता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ गलत है क्या? मुझे कभी मिलेगा? हाँ, मैं जहां दूसरी तरफ आपके साथ हमेशा के लिए बैठ सकता हूं। सुभान अल्लाह, आराम करो। मुझे वो चीजें चाहिए जिनकी मुझे जरूरत है। तुम यहां जमीन पर वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो, लेकिन अल्लाह तुमसे वादा करता है और उसके बनाए हुए तमाम उसूल व ज़ाबित मुनसफाना और मुनसफाना हैं ताकि इंसानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा कर सकें, ताकि अल्लाह के कहने पर आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें। आपके पास पहले से तयशुदा चीजें हैं, आप जानते हैं कि वो क्या कहता है। मुतकब्बर मत बनो, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो चीज दी है जो आपके लिए पहले से मुकर्रर थी। ये आपके लिए इम्तिहान के तौर पर थी। यही था कि आप भारी भरकम दौलतमंद बन गए हैं। आपके पास सब कुछ है, आप सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, आपके पास अख्तियार है। जो भी हो सकता है कि तुम आराम से रहो। तुमसे ऊपर कोई है जो तुम्हें सिर्फ इस सबसे आजमा रहा है, जो तुम्हारा बनाने वाला है। अल्लाह कहता है, जब तुम मगरूर ना हो जाओ, याद रखो ये एक इम्तिहान है, और जब हार जाओ तो ईमान मत खोना। अल्लाह कहता है कि मत करो जो कुछ आपने खोया है उससे बहुत ज्यादा गमगीन ना हो, क्योंकि ये दुनिया के वो दिन है जो आपके साथ सबसे बड़ी चीज हो सकती है। और मैं लोग कहेंगे कि मौत हकीकत में सबसे बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक हो सकती है सबसे अच्छी चीजें जो कभी हुई हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि इंसान इतना कमजोर है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे सियारे से बाहर किया है, सिवाय इसके जो हमने देखा है, और हम रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा दरियाफ्त कर रहे हैं। लेकिन इंसान ये जानता है वहां कुछ है और मैं नहीं जानता कि वो क्या है। और फिर भी वो कहता है कि अगर मैंने अपने बनाने वाले को नहीं देखा तो मैं इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो जानता है कि उसने अभी तक तमाम सितारे नहीं देखे हैं, लेकिन उसके दिल के नीचे हम एक दिन उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी एक दिन अपने बनाने वाले को देखूंगा। सुभान अल्लाह।
جس نے یہ سب رب نامہ بنایا ہے، ساری تخلیق کے بنانے والے، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، بس وقت گزرنے کے لیے ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، میں نظم و ضبط کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اپنے دماغ کو کسی بھی طرح سے نشہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو خود کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ میرے پاس ایک بھی نشہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا جس نے مجھے ممتاز کیا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اس لیے میں نظم و ضبط کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں پرسکون رہنا چاہتا ہوں، ایک ایسا شخص بنو جس کے اخلاق اور اقدار ہوں۔ اس لیے میں ایک مسلمان ہوں، میں زمین پر ہر ایک کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں ایک مسلمان ہوں، میں انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں ایک مسلمان ہوں، میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ خلاف ہو، میں خود میرے والدین ہوں اور کوئی بھی ہو۔ اس لیے میں مسلمان ہوں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحیح طور پر غلط نہیں ہو سکتی، چاہے سائنس کچھ اور کہے، سائنس وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائے گی، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے گی، اور یہ پہلے ہی بہت سی چیزوں میں واپس آ چکی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میری سمجھ سے بلاتر ہو کر واپس آ جاؤ، اور آج سے 100 سال 2 لاکھ سال بعد لوگ دریافت کریں گے کہ وہ یہ تو حقیقت تھی، میں اپنے آپ کو کفر میں مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اس کا ایک تصور بھی نہیں سمجھا تھا کہ میں ہتھیار ڈال دوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اور اگر مناسب ٹھوس جوابات ہوں تو آپ دوسرے مذہب کا مطالعہ کریں گے جو میں ہوں۔ ایک مسلمان کیونکہ میں دوسرے مذہب کے احترام کے ساتھ یقین کرتا ہوں کہ دوسرے چہرے کے انکشافات میں زبردست چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اور میں نے اس بات کا بہت زبردست مطالعہ کیا ہے کہ وہ وصیت ناموں کے کتنے ورژن ہیں جو ذہن کو حیران کرنے والی نظر آتے ہیں۔ حالات کس قدر بدل رہے ہیں، یہ دیکھو کیسے حرام ہو گئے وہ مباح ہو گئے۔ اسلام ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں میں سے ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو حرام کو حرام اور مباح کو آخر تک جائز سمجھیں گے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کی حفاظت کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ میں اللہ نہیں ہوں، لیکن اللہ نے آخری کی حفاظت کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ اس پیغام کی تکمیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام پر نظر ڈالیں تو یہ سب ایک ہی نظر آتے ہیں، ایمان پر۔ اللہ تعالی ہمیں طاقت عطا فرمائے، اس لیے میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں مکمل طور پر مسلمان ہوں۔ گہرے مطالعے کے بعد مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ او آپ جس نے مجھے بنایا، آپ سب سے عظیم ہیں، مجھے یہ کہنے کا یقین ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں گا تو یہ سب سے خوشی کا دن ہوگا۔ میں کبھی بھی اپنے بنانے والے کے پاس واپس جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حیرت انگیز ہے۔ میں اس کے پاس واپس آنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میرا رب سب سے عالی ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جس لمحے شروع کریں گے، نام لیتے ہوئے آپ اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں اور آپ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو آپ کسی آرٹیکل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک آرٹیفیکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کسی عمارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو درخت یا پتھر یا سمندر یا کچھ، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس چیز کا خطرہ مول لے رہے ہیں جو صرف ایک بار آئے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اوہ آپ جس نے مجھے آپ کی عبادت کرنے پر مجبور کیا ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اسلام میں اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے تو یہ وہی ہے۔ اور ہاں، نظم و ضبط میں ان تمام اصولوں پر یقین رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ سخت ہیں، ان میں سے کچھ سخت ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ انصاف اور بھلائی کی خوبصورت زندگی گزار سکیں، اور جب اللہ کہتا ہے تو مطمئن اور خوش رہنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دیکھو مت دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیوں نہ دیکھوں، میں ٹھیک لگ رہا ہوں، تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ اگر اللہ کہے یہ کرو اور تم نہیں چاہتے کہ اللہ کہے کھاؤ مت نشے، آپ کہتے ہیں کیوں نہ،
मुझे उसे आजमाने दो, मैं एक बहादुर कस्म का हूं। आप जानते हैं, ठीक है, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं मुसलमान हूं, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा। कल किसी ने मुझसे पूछा, फारिम, क्या आपके पास है? क्या आप पीते हैं? मैंने कहा, हाँ। नहीं, आप पीते हैं? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसका जायका कैसा है, मुझे यकीन नहीं आता। मैंने अच्छा कहा, अगर आप नहीं करते तो ये आपका मसीला है, ये मेरा नहीं है। मैं एक मुसलमान हूं, मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया और इंशा अल्लाह मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जवानों और बूढ़ों को कुव्वत अता फरमाए जो नशे में मुब्तला हैं। अल्लाह आपको इस गंदगी से निकाले, मजबूत बने। हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारा हिस्सा हैं। अपनी कमज़ोरी पर काम करें, उसे काट दें, चाहे आपकी बड़ी आदतें कुछ भी हों। हमें ज़रूरत है, आप उनको ख़त्म करें। वापस आएं और इंशा अल्लाह अमद की ताकत देखें। अल्लाह हम सबको मजबूत करे। काश हम थोड़ा सा और वक्त था, लेकिन इंशा अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो मेरे और आपके लिए फ़ायदा मंद हो।